52 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی، اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی، وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ عجیب سا ایک وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام کے ایک اہم حکم اور اس کی اصطلاح کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فلانا پہلے گیا ہے، تو فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، تو فلانا کیوں نہیں گیا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک مسخرے پن کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی سنجیدہ شکل نہیں ہے ان لوگوں کی، تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتا ہے، اگر آپ ہمارے اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی تین علماء نے کہا ہے نا کہ مسلح جنگ جائز نہیں ہے، تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تین علماء نے کہا ہے جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر اس کی اسلحے کی ضرورت ہے، جہاں پر تحریک کی ضرورت ہے، جہاں پر جماعتی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پبلک کے موبلائزیشن کی ضرورت ہے، سب جہاں کی ضرورت میں آتی ہیں، لیکن ہر جگہ کا ماحول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی مناسبت سے تدبیر لیتی ہے۔ فلسطین کے معاملے پر پورے ملک میں جو ہے وہ ایک دفعہ بڑے انداز میں جلسے کرے گی، ضرور چلے گی، یہ بھی تو سامنے ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسی مسئلے کے اوپر وہ جو نہری معاملات اور سیاسی معاملات ہے اس پر JUI یا باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی، یا مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ مل کے کام کرے گی؟ کیا دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور صوبوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے۔ ہر صوبے کے جو وسائل ہیں یہ اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہے، اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ ہماری جماعتوں کے منشور اس سے کچھ ذرا زیادہ واضح ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عملی طور پر ہم اس قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریہ ہمارا ہے اس حوالے سے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن بہرحال مسئلے کا حل یہ ہوتا کہ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے، تمام صوبوں کے اشتراک کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتے۔ ہم نے اپنی اسی روش سے کالاباغ ڈیم کو بھی متنازع بنا دیا، آج ہم نے اسی روش کے تحت نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا۔ کیا ہمارا ملک اتنا بھانج ہو چکا ہے کہ ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ کسی تنازع کے پیدا ہونے کی صورت میں ہم ان کے کھوک سے کوئی حل نہیں نکال سکتے؟ تو یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی، اور جیسے کہ وہ کوئی چیز قوم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کا کوئی ایک چور ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفق رائے ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب بنتا ہے بھائی، یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کرتی ہیں، تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا ایک نظام ہے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی تو تنظیم ہے نا، اجتماعیت ہے نا، فیصلہ ہم کریں گے، آپ تھوڑی کریں گے کہ ہمارا سیکرٹری کون ہوگا۔
میرے بھائی اس طرح کے سوالات سے اجتناب فرمائیے. اس وقت ہم یہاں تو بیٹھے یہ بتایا کہ جی. ماضی میں جتنی زمین کا معاملہ ہو یا ملازمت کا معاملہ ہو، آپ نے مولانا سلمان کو کافی زیادہ سے ثابت کر دیں. آپ نے اس موقع پر کہا کہ مولانا سلمان نے چھٹی کی زمین پاک کروا کے آزاد علیہ اسلام نکالی ہے. تو آپ نے کیا اس موقع کا آج ملاقات میں مولانا پر کہ آپ نے ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اس پر جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا اور مولانا اپنا ایک موقف پیش فرما رہے تھے. اور مولانا چونکہ انگیج تھے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، تو یہ تو اپنی صورتحال کو خود ہی بتا سکیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا. بتاتے بھی رہے میڈیا کے سامنے. لیکن جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا. تو جو بھی معروضی چیزیں ہوں گی اس کے مطابق مولانا نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہوگی. ہمارا موقف ہمارا ہے اور مولانا اپنا موقف پیش کر دیں گے، اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. اور اس کے باوجود آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے، اس میں یہ ایک اصولی چیز خود جماعت اسلامی میں بھی طے شدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی مولانا نے فرمایا کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے، لیکن وہ چیزیں کہ جن پر اشتراک عمل ہو سکتا ہے، جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، متفقہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور کچھ قدم ایسے اٹھائے جا سکتے ہیں جو مل کر اٹھائے جا سکتے ہوں، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہی جماعت اسلامی کی پالیسی بھی ہے اور اتفاق سے یہی ابھی آپ کی مجلس شورا میں بھی یہی چیز طے ہو گئی ہے. تو ہم اپنی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایون فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، مولانا نے اپنے پروگرام کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور دونوں کا اختلاف بھی نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشترک پلیٹ فارم موجود ہے تو اس پر میں بھی شریک ہوں گا، مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں مینار پاکستان پر، اور علماء کرام بھی موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. اسی طرح ملک کی صورتحال پہ میں تھوڑا سا یہ 26ویں ترمیم کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی، ہر جماعت کے مد نظر کچھ نکات ہوتے ہیں. اگر ہماری نظر اس بات پر ہو کہ یہ غیر ضروری چیز، یہ غلط چیز، یہ غیر ضروری، یہ غلط، اور ہم نے ان سے صاف کیا ہے اس کو، ہم اس پر دوسرے ساتھیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی اور یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی، تو ہم اس سے اختلاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بھی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بل ہوا ہے آئیڈیل ہے. آئیڈیل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے. اور کوئی 56 کلازز سے 34 کلازز سے حکومت کو دستبردار کرانا، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف تھا اس کے ساتھ. 26ویں ترمیم سے ہمارا اختلاف تھا، لیکن چونکہ ہم انگیج تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہیں. کچھ کا اس موقع کے اوپر یہ نظر ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے. وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن تعبیر میں چونکہ فرق ہوتا ہے تو آپ صحافی حضرات اس کو اختلاف سے ہی تعبیر کرنا ہے. جس طرح نام بگاڑے جاتے ہیں، آپ سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پر اٹینڈ کیا ہے. یہ چاہتا ہے کہ آئین کو دیکھا جائے تو سیاست دار نہیں کرتے ہیں نا. اب آپ ساتھ ہے کہ یا تو کھل کے بات ہونا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے پر ایکسٹریم نہیں جائیں گے تو ان کو محبت کا پیغام دیں. دیکھیے میں اس بارے میں اس مجلس میں تو خیر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال موقف میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. انتخابات اصل میں دیکھیں آج جو ہے نا بہت طویل عرصے بعد کم از کم میرے امیر بننے کے بعد تو مولانا سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے محبت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا. ہم بھی ان کی خدمت میں جائیں گے، تبادلہ خیال بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، اس میں کیا حرج ہے، اور مشترکات پر مشترک بات بھی ہوگی. جی ہمارا جماعت اسلامی ایک منٹ بتا رہا ہوں. جماعت اسلامی کا الیکشن کے حوالے سے موقف
تھوڑا سا مختلف ہے. دھاندلی پر اتفاق ہے، دھاندلی ہوئی بلکہ دھاندلا ہوا، لیکن فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی. اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ ایک فارم 45 ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اور انتخاب کو بھی 1 سال ہوا ہے. تو ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس کو پریویل کیا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اتفاق رائے سے، اور اس کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں. اور دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ نئی صاحب نیا الیکشن کرا جائے. تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے. تو یہ ایک اختلاف ہے. یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر بات نہ ہو سکے، بات ہو سکے. خیر یہ تعبیر آپ کی اپنی ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت جہاں پر ہے وہاں ضروری نہیں ہوتا صرف حکومت کا جو بینچز ہوتے ہیں وہاں پر وہی بیٹھتے ہیں جو اتحادی ہیں. کبھی بھی اپوزیشن بینچوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ سب اتحادی بھی ہوں، بلکہ جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے اور اپنی شناخت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے موقف کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے. ہاں، اپوزیشن جماعتوں کے بیچ میں پھر ضرور یہ رابطہ رہتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات پر اگر کوئی بل آتا ہے یا کوئی تحریک التوا آتی ہے یا کوئی واک آؤٹ آتا ہے یا کوئی احتجاج آتا ہے تو ہم مل کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کیا، بعض دفعہ کیا بھی ہے. لہذا اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھے گی اپنے موقف کے ساتھ. جہاں پر معروضی صورتحال پیدا ہو اور وہاں پر کوئی مشترک امر آ جائے، مشترک مسئلہ آ جائے، اس پر چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ اشتراک عمل میں کوئی معنی نہیں ہے. کیا چیز؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں. دیکھیے آپ ایک تو آپ ہیں میرے برخوردار اور میری زندگی کی سیاسی زندگی شاید آپ کی پوری عمر سے زیادہ ہے. تو میں انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ سیاست والا نہیں ہوں. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان گزشتہ 10-12 سال انتہائی سخت اور شدید اختلاف کے رہے ہیں، لیکن جو الفاظ ابھی آپ نے ذکر کیے یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے. اگر کسی نے انگریز کا ایجنٹ رہا ہے تو ہم نے انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ رہا ہے تو امریکہ کا ایجنٹ کہا ہے. تو یہ تو اس کی سیاسی جو فلسفی ہے اس کی تعبیر ہے. اب اس تعبیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ اتنا سخت لفظ نہیں کہنا چاہتے، یہ اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں. ہم اب تعلقات کو واپس وہاں لانا چاہتے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا طبی مزاج ہے، جو اس کے معمول کی سیاست ہے، اس پر واپس لانا چاہتے ہیں. ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے. ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے. ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ایک دوستوں کے ساتھ آپس میں، نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. میرا خیال ہے بہت واضح بات ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت پوری امت کا اور انسانیت کا فلسطین ہے، غزہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو اس وقت ظلم ہے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکی سرپرستی میں کر رہا ہے اور اس پر ہمارا بالکل مکمل اتفاق بھی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں
تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنے موقف کو بھی واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالموں کی مذمت کریں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کو پریویل کرنا چاہیے، بالادستی اس کی سب کو قبول کرنی چاہیے، اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے آئینی ہوں، چاہے پاکستان کے اور دیگر ادارے ہوں، ان سب کو، یا جتنے بھی ریاست کے ستون ہیں، ان سب کو اپنی اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہمارا ہی نہیں، ہمارے آئین کا بھی اتفاق ہے۔ اسی طرح سے جو اور بہت ساری چیزیں زیر بحث اس وقت آئی ہیں جو عمومی نوعیت کی ہیں، مہنگائی ہے، حکومت کچھ بھی بات کرتی رہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس وقت مہنگا کھانا ملتا ہے، مہنگی چیزیں ملتی ہیں، مہنگے کپڑے ملتے ہیں، گروسری اسٹور پہ تو مہنگائی موجود ہے، حکومت کے اعداد و شمار میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام امور پر بھی لوگوں کو حق اور انصاف ملنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمارا الحمدللہ اتفاق ہے۔ باقی پھر ملاقات بھی ہوتی رہے گی، گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی۔ بہت یہ فقہا کی بھی اصطلاح ہے، لیکن جہاد کا کوئی بھی مرحلہ جب آتا ہے تو وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اس کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ تدبیر کے قابل ہوتا ہے کہ جہاد جب لڑا جائے تو اس میں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ آج جب مسلم دنیا جغرافیائی طور پر منقسم ہے اور 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی، اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی، وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، وہ فقہا کی بھی اصطلاح ہے، لیکن جہاد کا کوئی بھی مرحلہ جب آتا ہے تو وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اس کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ تدبیر کے تابع ہوتا ہے کہ جہاد جب لڑا جائے تو اس میں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ آج جب مسلم دنیا جغرافیائی طور پر منقسم ہے اور 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی، اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی، وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ عجیب سا ایک وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام کے ایک اہم حکم اور اس کی اصطلاح کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں پہلے گیا ہے، پھر فلاں کیوں نہیں گیا،